رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ایسی باتیں جن کے پائے جانے سے ہمارے اوپر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں درس دوں گا، ان باتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو فرائض وضو، فضیلتیں اور غسل کے بارے میں بتایا، غسل کے مختلف مسائل بتائے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو نواقص وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کن باتوں کے پائے جانے سے ہمارے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، آپ اسے ہلکے میں نہ لیں بلکہ بغور اسے سنیں اور حتی الامکان اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے وہ باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں کو آپ بغور سنیں۔ نمبر 1، پاخانہ، یعنی کسی نے پاخانہ کیا اور اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کریں، پھر سے اور نماز پڑھیں۔ نمبر 2، پیشاب، یعنی کسی نے پیشاب کیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشاب کے بعد اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں۔ اگر وضو نہیں کر رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ اب کسی انسان کو، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں یا ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کو بیماری لاحق ہے، جنہیں ہم سیلان بول کہتے ہیں، یعنی بار بار پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اب پیشاب یہ نواقص وضو میں سے ہیں، نجس ہے۔ اب ایسے انسان کیسے نماز پڑھے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو جو اسلامی بھائی یا جو مسلمان بھائی یا بہنیں جن کو اس چیز کی شکایت ہے، یعنی سیلان بول کی شکایت ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، ہر نماز کے لیے وضو کریں، پھر اس وضو سے آپ نماز ادا کریں۔ اب آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے ابھی ایک نماز کے لیے وضو کیا، جیسے ظہر کے لیے وضو کیا، اب ظہر سے عصر کے بیچ میں آپ کے درمیان کوئی ایسی بات لاحق نہیں ہوئی، یا آپ نے پاخانہ نہیں کیا، یا وہ تمام باتیں لاحق نہیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ سیلان بول کے مرض ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر جب عصر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ دوسرا وضو، پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور اس وضو سے جتنی نمازیں چاہیں وہ پڑھ لیں، یعنی نفل ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، جتنی چاہیں وہ پڑھ لیں۔ پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا وضو کریں، پھر اس وضو سے جتنی نمازیں چاہیں وہ پڑھ لیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ پیشاب، کہ پیشاب اگر کسی نے کیا تو یہ پیشاب نواقص وضو میں سے ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں پیشاب کے بعد تو پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں۔ تیسری چیز، ودی، یعنی پیشاب سے پہلے کچھ قطرات ٹپکے جس میں چپچپاہٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ ان قطرات کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ نہیں بھائی، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ لاحق ہوتا ہے کہ پیشاب سے پہلے کچھ قطرات کو آپ دیکھیں جس میں چپچپاہٹ پن ہو، یا پیشاب کے بعد آپ نے ان قطرات کو دیکھا جس میں چپچپاہٹ یا لثہ دار ہو، تو اس پانی سے آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مزی اگر انسان کے اعضائے خاص سے نکلا تو اس مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو واجب ہوتا ہے۔ مزی نکلنے کے بعد انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، وضو فرض ہے۔ مزی کن صورتوں میں نکلتا ہے؟ جیسے کسی نے بیوی کا بوسہ لیا اور اعلیٰ تناسل کھڑا ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ الگ ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اعلیٰ تناسل جب سکڑ گیا اور اس سے پانی کے قطرات نکلے تو اس سے وضو فرض ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو خارش کی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری ہے، انہوں نے اپنے اعلیٰ تناسل کو کھجلانے کے بعد اعلیٰ تناسل کھڑا ہو گیا، اور جب وہ سکڑا تو ایسی صورت میں کچھ پانی نکلے جس میں چپچپاہٹ پن محسوس ہو،
تو یہ بھی نواقص وضو میں سے ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم وضو نہیں کر رہے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ مزی کا نکلنا۔ اگر مزی نکلے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 منی کا نکلنا۔ منی جب شہوت کے ساتھ نہ نکلے، یعنی بلا شہوت کے ہوں۔ اگر شہوت کے ساتھ منی نکلے تو ایسی صورت میں ہمارے پر غسل اور وضو دونوں فرض ہیں، اور اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، بلا شہوت کے نکلی، جیسے بیماری کے سبب منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں ہمارے پر وضو فرض ہے کہ ہم وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، غسل فرض نہیں ہے۔ یا بوجھ اٹھایا اور بوجھ اٹھانے کے سبب منی خارج ہو گئی، اعلی تناسل سے منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں ہمارے پر غسل فرض نہیں ہے، وضو فرض ہے۔ اب ہم وضو کر کے نماز ادا کریں گے، غسل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یا بسا اوقات کبھی کبھی ہم پاخانہ جاتے ہیں تو لیٹرین جو پاخانہ جو ہے ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس ٹائٹ پن کے سبب کبھی کبھی منی نکل آتی ہے، تو بہت سارے بھائی، ہمارے اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، بے غسل کیے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پر غسل فرض نہیں ہے، صرف وضو فرض ہے۔ ہم صرف وضو کریں گے اور وضو کر کے ہم نماز ادا کر لیں گے۔ اور کبھی کبھی منی بلندی سے کودا انسان یا اونچائی سے کودنے کے بعد منی نکل آئی، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہے، صرف وضو فرض ہے۔ اب ہم وضو کریں گے، وضو کر کے ہم نماز ادا کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ تو منی اگر ان صورتوں میں نکل رہی ہے، بیماری کے سبب نکل رہی ہے، یا پیشاب کرنے کے لیے گئے اور زور دیا پیٹ پر یا معدہ پر جوڑ دیا، اس کے بعد منی نکل آئی، تو ایسی صورت میں ہمارے پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ اب ہم وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ 5 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان 5 باتیں اگر پائے گئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسے انسان کے اوپر وضو واجب ہے، وہ وضو کر کے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ کل اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اور بتاؤں گا جو نواقص وضو میں سے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان باتوں کو دوسرے تک بتا دیں۔